بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی افضل ترین تسبیح کہ جس نے رمضان میں یہ تسبیح پڑھی 70,000 حج کے برابر ثواب اور بے شمار رزق عطا کیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگیوں میں اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے، اور اس مہینے میں ہر نیک عمل کا انعام بے شمار ہوتا ہے۔ یہ مہینہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور آج دیکھتے ہی دیکھتے آدھا رمضان گزر چکا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم رمضان میں صبح کے وقت اس تسبیح کو پڑھنے کے فائدے بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی صبح شام 100 مرتبہ یہ تسبیح، یہ کلمات پڑھ لے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا پھر اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا، کیونکہ اس تسبیح میں اللہ کی بہت زیادہ حمد اور ثنا بیان ہوئی ہے اور یہ تسبیح اللہ پاک کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ تو رمضان المبارک میں جو شخص یہ تسبیح پڑھے گا وہ اللہ کے ہاں سب سے بہترین انسان ہوگا، اللہ کا سب سے پیارا بندہ ہوگا، کیونکہ یہ تسبیح اللہ کی سب سے محبوب تسبیح ہے۔ رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھے تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو بھائیوں اور بہنوں، رمضان کی ہر صبح اس تسبیح کو لازمی پڑھیے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھو، جس نے اسے ایک مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت بھی اسے زیادہ عطا فرمائیں گے، اور جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ رب العزت اسے بخش دیں گے۔ تو ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہر نیک عمل کا اجر 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی رمضان میں جو یہ تسبیح ایک بار پڑھے گا تو اسے 700 نیکیاں ملیں گی۔ صرف ایک بار پڑھنے پر زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ اجر ملے گا، اور یہ تسبیح پڑھنے سے 70,000 حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو ناظرین، وہ تسبیح اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ رمضان کی ہر صبح یہ تسبیح لازمی پڑھیے اور اپنا دامن نیکیوں سے خوب سمیٹ لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 100 بار صبح اور 100 بار شام یہ تسبیح پڑھی، یعنی سبحان اللہ کہا، تو وہ 100 حج کیے ہوئے شخص کی طرح ہو جاتا ہے۔ اگر آپ رمضان کی ہر صبح 100 بار یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو 100 حج سے زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ دولت بھی اتنی زیادہ ملے گی کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو ماہ رمضان میں یہ وظیفہ لازمی پڑھیں، میری بہنیں بھی پڑھیں، اور میرے بھائی جو مرد حضرات ہیں وہ بھی اس وظیفے کو لازمی کریں۔ آج کا وظیفہ اتنا مجرب اور اتنا خاص ہے کہ اس وظیفے کے فائدے ہی اتنے زیادہ ہیں۔ صبح، دوپہر، شام جب یہ ویڈیو آپ کو ملے، آپ لوگ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی، جس کونے میں، جس گاؤں میں، جس ملک میں، پوری دنیا میں جب آپ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں تو وہاں پر یہ وظیفہ پڑھ لیں، دکان پر ہوں تو دکان پر پڑھ لیں، آپ کہیں بھی موجود ہوں سکون سے بیٹھ جائیں اور یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد انشاءاللہ فوری طور پر اللہ پاک نے چاہا تو پوری کروائے گا، اور آپ کی جو بھی مراد ہوگی انشاءاللہ وہ ضرور پوری ہوگی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنا دل بالکل چھوٹا مت کرنا، یہ وظیفہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا فوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ چاہو تو صبح کے وقت یہ وظیفہ پڑھ لو، چاہو تو دوپہر میں پڑھ لو، شام، رات، جس وقت بھی آپ کو وقت ملے، سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر یہ ایک تسبیح، یہ ایک وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ ایسے ایسے رزق کے اسباب بنیں گے کہ آپ لوگوں کی عقل حیران رہ جائے گی کہ یہ دولت، یہ پیسہ اچانک اتنا زیادہ کہاں سے آ رہا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ جو اس ویڈیو میں پہلی مرتبہ بتا رہا ہوں، وہ میرے بھائی بہن جو تکلیفوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم شدید پریشان ہیں، ہمارے مالی حالات بہت خراب ہیں، ہم پائی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی ہماری ہر حاجت، ہر مراد فوری طور پر پوری ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ آپ لوگوں میں سے جس کو بتایا، آپ لوگ بھی اسی طریقے سے پڑھ لیجئے۔
جسے میں نے بتایا اس طریقے سے راتوں رات اس کی زندگی اس عمل سے الحمدللہ بدل گئی۔ کل تک جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، جو در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ پڑھتے ہی اس کے حالات بدل گئے، اس کی زندگی بدل گئی، اس کی تقدیر بدل گئی اور اس کے نصیب چمک گئے۔ غریبی امیری میں بدل گئی، فقیری بادشاہت میں بدل گئی۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، مایوس مت ہونا۔ میری بہنیں اکثر کہتی ہیں کہ وہ بہت جلد مایوس ہو جاتی ہیں، تو آپ لوگ مایوس نہ ہوں، مایوسی کو بالکل چھوڑ دیں اور یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ لوگ قرضوں میں ڈوب چکے ہیں اور آپ کا بال بال قرضوں میں جکڑا جا چکا ہے، تو بھی آپ اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیں۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ میرے مولا، میرے پیارے اللہ، جو میرا بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جو پریشان ہیں، جن کی جو پریشانی ہے، میرے مولا ہم سب کی جو پریشانیاں ہیں وہ حل ہو جائیں۔ میرے مولا، جو بھائی بہن یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا جو نہیں دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان میرے بھائی بہن پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ان سب کو غیب سے رزق عطا فرما، ہم سب کو نیک ہدایت دے۔ میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ سب میرے بھائی بہن ساتھ میں آمین بھی لازمی کہہ دیا کرے اور کمنٹ باکس میں بھی لکھ دیا کرے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو، اور کیا پتہ کسی ایک کی آمین سے کس بہن بھائی کا بھلا ہو جائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ تو یہ ماہ رمضان کا خاص عمل ہے، آپ لوگ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں، کسی وقت کی نماز کے بعد کر لیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، گھر میں ہیں، دکان میں ہیں، سفر میں ہیں، جہاں کہیں بھی موجود ہیں، یہ وظیفہ جس ترتیب سے بتانے لگا ہوں اسی ترتیب سے پڑھ لیجئے۔ آج کل پوری دنیا معاشی بحران میں مبتلا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے کردہ اصولوں سے منہ موڑ کر دشمنوں کے بنائے کردہ قانون کو گلے لگا لیا ہے، اور جب انسان غلط قانون کو اپنائے گا تو ظاہر سی بات ہے نتیجہ بھی غلط ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، اسلام ایک مکمل دین اور مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ایک مکمل ذریعہ ہے۔ آج ہم آپ کو تمام پریشانیوں کا حل بتانے لگے ہیں۔ یہ عمل بہت ہی مجرب ہے، اس کے پڑھنے سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں، حاجات پوری ہو جاتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی محبت اور شفقت بھی نصیب ہوتی ہے۔ عمل جو بتانے لگا ہوں بہت ہی مختصر سا عمل ہے۔ اس کے لیے آپ دن یا رات میں ایک وقت اور جگہ مقرر کر لیجئے اور پابندی کے ساتھ اللہ کے ان ناموں کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اس عمل سے انشاءاللہ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کی تمام حاجات بھی پوری ہوں گی۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک دیہاتی آیا اور اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا کام بتائیے کہ اگر میں اس پر عمل پیرا ہو جاؤں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز پابندی سے پڑھو اور فرض کی گئی زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ دیہاتی نے یہ سن کر کہا کہ قسم ہے اس اللہ کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں کبھی اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ اور پھر جب وہ پشت پھیر کر چلا گیا تو رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی کو جنتی آدمی دیکھنے سے خوشی ہوتی ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایسی توبہ اور ایسی استغفار کا بھلا کیا فائدہ؟ حالانکہ ناظرین، حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما چکے ہیں کہ جو شخص استغفار کرتا رہے اسے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرے۔ تو مذکورہ حدیث کی تشریح میں حضرت علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہ پر اصرار کرنے والا وہ ہے جو استغفار نہ کرے اور گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہوتا ہو۔ اور ابن الملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی معصیت اور گناہ کا کام کرے اور اس کے بعد استغفار کر لے اور اظہار ندامت سے کام لے تو وہ برائی پر اصرار کرنے سے نکل گیا۔ گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنی لغزش کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا، ناظرین، وہ مبارک اور بابرکت عمل ہے کہ جس کا توڑ تو شیطان کے پاس بھی نہیں ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا کہ تم انسان کو کس طرح سے گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم ہر طریقے اور ہر جہت سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔
शैतान ने जवाबन पूछा, क्या इस्तग़फ़ार के बारे में भी तुमने उन्हें गुमराह किया है? तो ये सुनकर इब्लीसी गुमाश्तों ने कहा कि इस्तग़फ़ार तो वो अमल है जो कि तौहीद बारी ताला के साथ जुड़ा हुआ है, और इस पर हमारा जोर कैसे चल सकता है? तो इब्लीस ने कहा कि मैं इंसानों के दरमियान ऐसी चीज़ फैलाऊंगा जिस पर उन्हें इस्तग़फ़ार करने की नौबत नहीं आएगी। नाज़रीन, इमाम औज़ाई आगे फरमाते हैं कि शैतान ने इंसानों में ख्वाहिशात और तमन्नाओं को फैला दिया कि जिसे कोई गुनाह नहीं समझता और उस पर इस्तग़फ़ार भी नहीं करता। और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक शैतान ने हक़ ताला से कहा था कि ए मेरे रब, तेरी इज़्ज़त की कसम मैं हमेशा तेरे बंदों को गुमराह करता रहूँगा जब तक उनकी रूहें उनके जिस्मों में मौजूद रहेंगी। और जवाबन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया था कि मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे बुलंद मर्तबे की कसम, जब तक मेरे बंदे मुझसे मग़फ़िरत तलब करते रहेंगे मैं उन्हें मुआफ़ करता रहूँगा। नाज़रीन, आखिर में समझने की अहम बात यह है कि तौबा की 3 शराइत हैं। अव्वल ये कि आदमी गुनाह से फिलफौर बाज आ जाए, दूसरी ये कि अपने किए पर नादिम हो, और तीसरी ये कि आइंदा इस गुनाह को ना करने का पुख्ता इरादा करे। अगर मज़कूरा बातों में से एक भी कम हो तो तौबा नामुकम्मल रह जाती है, और ये शराइत उस वक्त है जब मासियत का ताल्लुक़ बंदे और रब के दरमियान हो। अगर वो गुनाह किसी इंसान से भी मुताल्लिक़ हो तो इसमें चौथी शर्त भी दाखिल हो जाती है, वो ये कि साहिब हक़ को इसका हक़ लौटा दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को कसरत इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, आमीन। तो भाइयों और बहनों, अब वजीफ़े को आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। सबसे पहले जब वजीफ़ा पढ़ने के लिए बैठें तो आप लोग दुरूद पाक लाजमी पढ़ेंगे। दुरूद पाक मेरे भाइयों और बहनों इतने फ़ायदों का हामिल कलमा है, इतने फ़ायदे हैं कि आप लोग जो हैं अगर एक मरतबा दुरूद पाक शुरू में पढ़ लें, एक मरतबा आखिर में पढ़ लें, तो फिर जो बीच के दरमियान के वज़ाइफ होते हैं वो ज़रूर कबूल होते हैं। और दुरूद पाक की ही इतनी फ़जीलत और बरकत है कि आप लोग इसी हिस्से माला माल हो जाएंगे, और आप लोगों का वजीफ़े में भी ज़्यादा असर हो जाता है। जब आप लोग अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ लेते हैं तो आपके अमल की तासीर भी बढ़ जाती है। तो अमल से पहले आप लोगों ने कम अज़ कम एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। इससे ज़्यादा भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, पाबंदी नहीं है, लेकिन कम से कम आपको एक मरतबा दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। अल्लाह ताला के बहुत से बंदे ऐसे हैं जिन्हें हज करने का शौक़ है, लेकिन वो हज और उम्रा अदा नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतना माल ही नहीं होता, इतनी दौलत, इतने पैसे नहीं होते कि वो हज कर सके। और दूसरा, अल्लाह जिसे चाहता है वही हज और उम्रा करता है। यानी अगर आपके पास पैसे हैं भी, लेकिन अगर अल्लाह ना चाहे तो बंदा हज और उम्रा अदा नहीं कर सकता। तो आज की जो तस्बीह पढ़ने के बारे में बता रहा हूँ, अगर आप वो तस्बीह इस तरह से पढ़ लेते हैं तो नाजरीन आपको 70,000 हज के बराबर सवाब मिलेगा कि जिसको पढ़ने से आपका हज भी हो जाएगा। तो नाजरीन, जिस तस्बीह का आपको बता रहा हूँ, इस तस्बीह के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स इस तस्बीह को पढ़ेगा खुदा उसके ऐब छुपाएगा, उसे खौफ की हालत और हिसाब किताब के मौके पर परेशानी में आराम और सुकून बख्शेगा। सूरतुल कौसर का छोटा सा अमल है, बड़ा ही कीमती और बड़ा ही नायाब अमल है। इसका पढ़ने वाला हमेशा गनी रहता है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते, और वो अल्लाह की बारगाह से लाखों करोड़ों भी मांगे तो उस रब के ख़जाने में कोई कमी नहीं है। हर चीज़ उसकी कुदरत में है, हर चीज़ पर उसका कब्ज़ा है। वो जिसको चाहे थोड़ा अता फरमाता है, जिसको चाहता है ज़्यादा अता फरमाता है। इसलिए आपने उस रब करीम की बारगाह इलाही से इल्तिजा करनी है और इस सूरत को पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। अगर आपको माली परेशानी है, अगर आपको औलाद की वजह से कोई परेशानी है, कारोबार की वजह से कोई परेशानी है, आपके घर के अंदर कोई मसला बना हुआ है, आपके घर में औलाद का मसला है, या फिर किसी भी किस्म की कोई परेशानी है, तो सूरतुल कौसर को बताए गए तरीक़े के मुताबिक पढ़ लें ताकि आपके दिल की कोई हसरत बाकी ना रह जाए। ये बहुत ही आला अमल है और इसको पढ़ने वाले को 500 कुरान पाक और 1000 हज पढ़ने के बराबर सवाब मिलता है। तो नाज़रीन कराम, वजीफ़े का आगाज़ करते वक्त आपने सबसे पहले नमाज अदा कर लेनी है। उसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है,
اور ویسے تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ بھائیوں اور بہنوں درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پہلا وظیفہ سورۃ الکوثر کا کرنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یعنی درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھی، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا لطیفو یا غفارو یہ پڑھنے ہیں، اور یہ بھی 33 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ جو بھائی بہن ویڈیو ابھی تک دیکھ رہے ہیں وہ کمنٹ باکس میں بھی یا لطیفو یا غفارو خیر و برکت کے لیے ضرور لکھ دیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے گا تو اللہ اسے کبھی نہ ختم ہونے والا رزق عطا فرمائے گا۔ تو رمضان کی ہر صبح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ان کو اکٹھا ملا کر ایک تسبیح لازمی پڑھیں، نہ صرف نامہ اعمال نیکیوں سے بھرے گا بلکہ بغیر حج کیے حج اور عمرے کا ثواب بھی ملے گا اور رزق میں بھی خوب اضافہ ہوگا۔ تو ماہ رمضان اس عمل کو، اس تسبیح کو آپ لازمی پڑھیں۔ اس کی تلاوت، اس کا ورد کرنے سے انسان کی تمام مشکلات بھی دور ہو جاتی ہیں، اس کا رزق بھی وسیع کر دیا جاتا ہے، اور وہ بندہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اسے ڈھیروں ثواب ملتا ہے، اور اس کے ماں باپ کو بھی بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس کی تلاوت کرنے والے کو 500 قرآن پاک اور حج پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک سے اپنی حاجت کو طلب کرے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی وظیفہ آپ کے کام نہیں آ رہا تو بھائیوں اور بہنوں یہ عمل آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ وظائف کام کیسے کرتے ہیں، اور ساری زندگی یہ عمل کرتے رہو گے اور دولت پیسے دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے رہو گے کہ جس نے اس عمل کو کیا مال و دولت بے حساب اور بے تحاشا پایا ہے۔ اور اس آیت کو بھی آپ نے صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ اس عمل کو کرو گے تو انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے، جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ صحیح ہو جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی، اور آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی۔ آپ کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، خوشی اور غم انسان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز سے عبارت ہے۔ کبھی زندگی میں خوشی اور کبھی غم آ جاتے ہیں۔ عیدین کے تہوار، شادی بیاہ کی تقریبات، کسی امتحان میں کامیاب ہونا یا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اولاد کا ملنا، یہ تمام کے تمام خوشی کے مواقع ہیں، اور اسی طرح کسی عزیز کی جدائی، والدین کا انتقال، کاروباری اعتبار سے کسی بحران کا شکار ہو جانا، یا اچانک زندگی میں کسی بیماری یا پریشانی کا آ جانا، یہ تمام کے تمام غم کے لمحات ہوتے ہیں۔ انسان خوشی اور غم کے دوران اکثر و بیشتر افراط اور تفرید کا شکار ہو جاتا ہے، اور بہت سے ایسے اعمال کو کرنا شروع کر دیتا ہے جو کہ اللہ کی نظروں میں پسندیدہ نہیں ہوتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے کاموں کو کرنے سے روکا ہوتا ہے۔ تو انسان کو ایک بات اپنے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی خوشی اور غم کے ایام کو اس کی زندگی میں لانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں، یعنی زندگی میں آنے والی تمام تکالیف اور خوشیاں در حقیقت مالک کائنات کی طرف سے ہوتی ہیں۔ خوشی اور غم کے موقع پر اپنے نفس کی پیروی کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرنا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ اور سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے کام کی نہیں ہے۔ تو خوشی کے موقع پر زبان کو بے لگام چھوڑ دینا بھی کسی بھی اعتبار سے پسندیدہ عمل نہیں ہے۔
جیسا کہ سنن ترمذی میں ہی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، نجات کس چیز میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو اور اپنے لیے اپنے گھر کو کافی سمجھو اور اپنی غلطیوں پر رویا کرو۔ تو ناظرین، یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ انسان جب اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے تو در حقیقت وہ نجات کے بجائے تباہی کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہم اللہ کا حیا تو کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مراد یہ نہیں ہے، اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ تو اپنے سر اور اس میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کر، پیٹ اور جس چیز کو یہ جمع کرتا ہے اس کی حفاظت کر، اور موت کے بعد والے حالات کو یاد رکھ۔ آپ نے دعا بھی مانگنی ہے، اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے اللہ، میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے۔ اے اللہ، تو سب کا بادشاہ ہے، ہر ایک چیز پر قادر ہے، میری مشکلات کو مجھ سے دور کر دے اور میری پریشانیاں ختم فرما، میری دعائیں قبول فرما، اور جو بھی میرے اوپر بندشیں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، وہ بھی دور کر دے۔ اے اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرمائے اور بیماروں کو شفا عطا فرمائے، ہم سب کو صبر اور شکر کرنے والا بنائے اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، اور ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمت خوب سمیٹنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔